الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھ لیں نا درود شریف آیت درود پڑھے کہ تو پڑھ لیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں شروع میں، خدا کے لیے اب تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے نا کہ اللہ کے حکم کے بعد کسی اور کے حکم کا انتظار نہ کیا کریں. آیت درود کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام پڑھو. تو جب آیت درود پڑھی جائے نا تو کسی کا انتظار نہ کیا کریں. آج رات تو ویسے بھی جو ہے نا درود پڑھنے کی رات ہے نا، آج رات تو ویسے بھی رحمت کی رات ہے نا، تو درود شریف جو ہے نا مل کے پڑھا کریں، مزہ آ جائے، مل کے پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج سوچ رہا تھا کہ موضوع میں کہاں سے شروع کروں. میرے دل کی خواہش شب برات میں بھی تھی اور آج بھی تھی، شب قدر کے متعلق بھی کہ ہم ساری رات کا پروگرام کرتے، کم سے کم 2 سے 2.5 گھنٹے کا بیان ہوتا اور بیان کے اختتام پر ہم صلاۃ و تسبیح پڑھتے اور پھر اجتماعی ذکر ہوتا، پھر اجتماعی دعا ہوتی اور اس کے بعد ہم سحری کرتے. لیکن حالات، وقت، اس کے تقاضے کے مطابق ہمیں پروگرام کو مختصر کرنا پڑا. اس دعا کے ساتھ اے رب کریم، اے رب رحیم، تو قادر ہے، تو قدیر ہے، تو کبیر ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے. میرے مالک، تیری طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. تیری قدرت کے سامنے کسی کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے. آج کی مبارک شب کا صدقہ قرآن پاک کی تکمیل ہوئی، اس کا صدقہ، صاحب قرآن کا صدقہ ہمیں اس فتنہ نبا وبا سے محفوظ فرما دے. اس کا ہمارے ملک سے خاتمہ فرما دے، پوری دنیا سے خاتمہ فرما دے. موضوع میں سوچ رہا تھا کہ میں شب قدر پہ بات کرتا ہوں تو صبح ہو جائے گی، کیونکہ اس کا موضوع بھی بڑا طویل ہے. پھر میں قرآن پہ بات کرتا ہوں تو اس کے لیے بھی صبح تک تو وقت چاہیے نا کہ ہم صبح تک بات کرتے رہیں. پھر میں صاحب قرآن کی بات کرتا ہوں تو سبحان اللہ، وہ تو تفسیر قرآن ہے نا جی. میرے سامنے یہ خاموش قرآن کھلا ہوا ہے اور میرے مصطفیٰ بولتے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. قاری صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ عظمت قرآن، شب قدر کے اوپر گفتگو ہو، تو میرے دل میں آ رہا تھا کہ کیوں نہ میں بات کروں آج قرآن اور صاحب قرآن. بیٹھے بیٹھے یہاں میرے خیال آیا کیوں نہ ہم بات کریں قرآن اور صاحب قرآن. یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے جی، جلد کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے. یہ میں اس لیے سوچ رہا تھا کہ میں اس میں بات کروں. کچھ لوگ اس قرآن کو لیتے ہیں، اسی قرآن کو، میری باتوں کو توجہ سے سن لیجیے گا. میں نے بغیر تمہید کی شروع کر دی کہ میں محدود وقت کے اندر اپنی بات مکمل کر سکوں. اس قرآن کو کچھ لوگ لیتے ہیں،
اسی قرآن کو لے کر آیتیں پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھ کر کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد ہے وہ کچھ نہیں جانتا، جس کا نام محمد ہے نعوذ باللہ وہ مر کر مٹی میں مل گیا۔ کچھ لوگ اسی قرآن کو، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، مجھے کرنے دیجیے گا، میں کسی پر تنقید نہیں کروں گا، نہ ہی میں کسی کا نام لوں گا، لیکن حقیقت تھوڑی سی آج میں آپ کے سامنے کھول کے رکھوں گا آج کی شب کے صدقے۔ کچھ لوگ اسی قرآن کو لیتے ہیں، اسی قرآن کریم کو لے کر اسی کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی نہیں جانتے، وہ بھی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے، وہ بھی نہیں جانتے ہیں۔ چلیں جی، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے سامنے رکھی، مزید بھی باتیں میں کر سکتا تھا۔ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن صاحب قرآن اور شب قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ میں بات کہنا کیا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، نازل کیا، لیلۃ القدر۔ اسے لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ اسے لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے اندر، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر، امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر، اور دیگر مفسرین کرام اس کی تفسیر کرتے ہوئے جو لکھتے ہیں، میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، بات کو سمجھ جائیں گے آپ۔ وہ کہتے ہیں کہ اسے قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں، لیل کہتے ہیں رات کو، قدر والی رات، اسے قدر والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات کو قدر والے کا کلام نازل ہوا، قدر والے کا کلام نازل ہوا، قدر والی کتاب کا نزول ہوا، قدر والی کتاب کا نزول ہوا، قدر والی امت کے لیے نازل ہوا، قدر والی امت کے لیے نازل ہوا، اور جس پر نازل ہوا وہ بھی قدر والا، وہ بھی اونچی تو بول دیں نا، وہ بھی قدر والا، وہ بھی قدر والا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ امت کو قدر کس کی وجہ سے ملی ہے؟ آغاز ہم یہیں سے کر دیں نا، لیلۃ القدر تو بڑی مناتے ہیں نا لوگ، شب قدر بڑا نام لیتے ہیں۔ اس رات کو قدر ملی تو کس کی وجہ سے ملی؟ تو کس کی وجہ سے؟ اس امت کو قدر ملی تو کس کی وجہ سے؟ اس امت کو منزلت ملی تو کس کی وجہ سے؟ اس امت کو عزت ملی تو کس کی وجہ سے؟ اس امت کو شرف ملا تو کس کی وجہ سے؟ یہ تو قدر والی کتاب نے فرمایا نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ساری امتوں سے بہتر ہو، تم ساری امتوں سے بہتر ہو۔ مولا کیوں؟ یہ کیوں ساری امت سے بہتر ہے؟ کہا تجھے سمجھ نہیں آیا، میرے محبوب کی امت ہے۔ کچھ تو بول دینا، توجہ سے سنتے جائیے گا، میرے محبوب کی امت ہے۔ جب محبوب قدر والا تو اس کی امت بھی قدر والی۔ معلوم یہ ہوا کہ ساری عزتیں ہمیں ملی ذات مصطفیٰ کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر رب کریم نے آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 ماہ سے بھی بہتر ہے، 1000 ماہ سے بھی بہتر ہے۔ اب یہ کیوں نازل ہوئی سورت؟ یہ بھی سن لینا، سورت کیوں نازل ہوئی؟ نبی اکرم نور مجسم، پہلی بات نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، فرماتے تھے نہیں، اونچی تو کہہ دینا، فرماتے ہیں، بے پناہ محبت فرماتے اس لیے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے،
وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کا کرم ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کا کرم ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ آج کی شب میں چاہتا ہوں، جتنے لمحے میرے پاس ہیں، میں چاہتا ہوں کچھ باتیں میں آپ کے ذہنوں کے اندر بٹھاؤں۔ میں اپنے دل کی خواہش تو پوری نہیں کر سکوں گا، لیکن کچھ باتیں ضرور آپ کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ بے پناہ اپنی امت سے محبت فرماتے۔ جبرائیل امین بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سابقہ امتوں کے کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا۔ جبرائیل امین نے سابقہ امتوں میں سے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ان کی طویل عمروں کا ذکر ہوا، لمبی عمر، لمبی زندگیوں کا تذکرہ ہوا، ان میں سے کچھ کی طویل عبادتوں کا ذکر ہوا، لمبی عبادتیں کی تھی ان نے، کسی نے 80 سال عبادت کی تھی، کسی نے 1000 ماہ عبادت کی تھی، کسی نے کس انداز میں عبادت کی۔ جبرائیل امین نے تذکرہ جب یہ کیا تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑا سا غمزدہ ہو گئے۔ کیا ہوئے؟ اونچی تو بولے نا، تھوڑا سا غمزدہ ہوئے۔ کیوں؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے سوچا کہ ان امتوں کی اتنے لمبی عمریں تھیں اور اتنی طویل عبادتیں وہ کرتے تھے، میری امتوں کی عمر کم ہے، میری امت کی عمر کم ہے، عمر کے لحاظ سے، زندگی کے لحاظ سے عمر کم ہے، تو یہ ان کے برابر کیسے ہو سکیں گے؟ ان کی باتیں اس کے برابر کیسے ہو سکیں گی؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یارو ہمیں جو کچھ ملا ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جو کچھ ملا ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا غور سے سنیے گا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس غم میں تشریف فرما ہے، تھوڑا سا رنجیدہ ہیں، دل اداس ہے۔ جبرائیل امین سورۃ القدر لے کر نازل ہوتے ہیں، سورۃ القدر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ محبوبہ آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وہ 1000 ماہ عبادت کریں، ان کی 1000 ماہ کی عبادت ایک طرف، ان کی 1000 سال کی عبادت ایک طرف، میں آپ کی امت کو آپ کے صدقے لیلۃ القدر دے رہا ہوں، اس میں 2 نفل یہ پڑھ لیں، 1000 سال کی عبادت میں عطا کر دوں گا، اس سے بڑھ کر عبادت میں عطا کر دوں گا، اس سے بڑھ کر اجر میں عطا کر دوں گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الفاظ پر غور کیجیے، الفاظ پر غور کیجیے۔ لیلۃ القدر بہتر ہے، خیر بہتر ہے، الف من شہر، ان 1000 ماہ کے برابر نہیں، ان 80 سال کے برابر نہیں۔ فرمایا محبوبہ ان سے بہتر ہے، ان سے کتنا بہتر ہے، کتنا بہتر ہے، یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذرا سنیے گا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی میرا امتی اس رات کے اندر، وہ مرد ہے یا عورت، مرد ہے یا عورت، یہ سب کے لیے ہے، فرمایا 2 رکعت نفل پڑھے گا اس شب کے اندر، 2 رکعت نفل پڑھے گا اس رات کے اندر، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے، قل هو اللہ پڑھ دے نا 7، قل هو اللہ احد، اونچی پڑھے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ کی توحید وحدانیت، اس کی صفات پر مشتمل سورۃ پاک، اس کو پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مرتبہ یہ پڑھے ہر رکعت کے اندر الحمد شریف کے بعد، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھ جائے، 70 مرتبہ پڑھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ الفاظ پڑھنے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کریم آقا نے فرمایا 70 مرتبہ وہ پڑھے، ابھی اپنی جگہ سے اٹھنے نہیں پائے گا، میرا رب سارے گناہ بخش دے گا۔
میرا رب میرا رب اونچی بول دینا سارے گناہ بخشوا لے گا، نبی کو نہیں جانے گا۔ اور تیری سوچ پہ مجھے افسوس ہوتا ہے، ارے یہ بخشش تجھے ملی صدقہ مصطفیٰ کا، بخشش تجھے ملی صدقہ مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، شب قدر تجھے ملی صدقہ مصطفیٰ کا، اور قدر والی کتاب ملی، اونچی تو بول دینا۔ چلیں اب کتاب پہ آ جاتے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا عرض کرنا، میں نے کہا میں دل کی خواہش پوری نہیں کر سکا، میری خواہش تھی مجھے شب قدر کو 2.5 گھنٹے 3 سب کم سے کم ملتے، میں اس پہ گفتگو کرتا، تفصیل سے بتاتا آپ کو، کیونکہ یہ قدر والی رات ہے، قدر والے نبی پر آئی ہیں اور قدر والی امت کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے نا، قدر والے کا کلام ہے۔ چلیں جی کلام سے شروع کرتے ہیں۔ کلام کس کا کلام ہے؟ یہ اونچی بولے نا، اللہ کا کلام، اللہ قدر والا اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کلام کے لیے متکلم کا ہونا ضروری ہے، اونچی بولے نا، کلام کے لیے متکلم، کلام کرنے والا، بات کرنے والا، اس کا ہونا ضروری ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ کلام ہے، کیا ہے؟ اس کے لیے متکلم ضروری ہے، اور جو میں منہ سے ادا کر رہا ہوں یہ کلام نہیں ہے، یہ میری بات کو غور سے سنیے گا، یہ تلفظ ہے۔ کیا ہے؟ اونچی بولے نا، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ سمجھیں صاحب۔ دوڑا ایک بھی نہیں سناؤں گا، میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنا ہے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے دوڑے سنانے میں پیسے بڑے ملتے ہیں، اور میں پیسے نہیں کمانا چاہتا، میں دعائیں کمانا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے کچھ سمجھو، قرآن کیا ہے، علم کیا ہے، اس کو سمجھو، دین کو مذاق مت بناؤ، دین کو مت بھیجو چوراہوں کے اندر، گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، مساجد کے اندر۔ عالم دین کا یہ شیوا نہیں ہے، ذرا سنیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے۔ یہ کیا ہے؟ الفاظ۔ کلام جب الفاظ میں ڈھلتا ہے، الفاظ میں ڈھلتا ہے تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ چلیں کلام کا متکلم تو مان لیتے ہم، اللہ متکلم ہے، اللہ متکلم ہے، لیکن اس کلام کو الفاظ کا روپ دھارنے کے لیے زبان چاہیے۔ اونچی تو بولے نا، کیا چاہیے؟ علمی بات ہے بڑی، میں آسان کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ زبان چاہیے، اور اس زبان سے الفاظ بن کر باہر نکلنے کے لیے منہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ منہ چاہیے، ہونٹ چاہیے، دانت چاہیے، داڑھے چاہیے، جبڑے چاہیے، کہ وہ الفاظ سمجھ میں، اونچی تو بولے نا، آ جائے سمجھ میں۔ جانتے ہیں وہی کیسے آتی تھی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک جیسے گھنٹی کی سی آواز ہوتی ہے، جرس اس کی سی آواز ہوتی تھی۔ اب تو گھنٹی بج رہی ہو، آپ سمجھا دیں گے مجھے کیا کہہ رہی ہے گھنٹی؟ اونچی بولے نا، ہے نہیں سمجھ میں آئے گی؟ چلے اس صوت سرمدی کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ وہ صوت سرمدی کیا ہے، میں بتا دوں تھوڑا سا، آگے نہیں جاؤں گا میں، جہاں تک حد ہے میں وہیں تک رکھوں گا۔ صوت سرمدی آپ اس میں سے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں نا، اپنے دونوں کان بند کیجیے، کریں نا بند، میرے ساتھ کریں نا۔ کچھ آواز سمجھ آتی ہے؟ کوئی آواز آ رہی ہے کانوں میں؟ جب کان بند کیے آپ نے، کوئی آواز آتی ہے؟ ایک آواز آتی ہے، آتی ہے نا، ایک آواز آتی ہے، اس طرح کی ایک آواز آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تیری آواز نہیں ہے، یہ میری آواز نہیں ہے، یہ صوت سرمدی ہے۔ بس اتنا سمجھ جائے نا، صوت سرمدی ہے۔ اس آواز کو سمجھ لے تو خود کو سمجھ جائے گا، اس آواز کو سمجھ لے تو خود کو سمجھ جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے اللہ کو جان لیا۔ اپنے آپ کو پہچان تو صحیح نا، آج پہچاننے کی رات ہے، آج
پہچاننے کی رات ہے، وہ صوت سرمدی، وہ تو ایک آواز ہے نا آتی تھی جس کی صورت میں، گھنٹی کی صورت میں، ٹلی کی صورت میں، جرس کی صورت میں آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، کلام کرنے والا نظر نہیں آ رہا، کلام کرنے والا، کلام ہو رہا ہے، کلام ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ، یہ قدر والے کا کلام ہے، یہ جلال والے کا کلام ہے، یہ عظمت و کبریائی والے کا کلام ہے، یہ کسی عام بندے کا کلام نہیں ہے، اس کے اندر جلالت آج بھی ہے، اس کے اندر کبریائی آج بھی ہے، تاثیر آج بھی ہے، پر شرط یہ ہے کوئی پڑھنے والا تو بن جائے نا، کوئی سمجھنے والا تو بن جائے نا۔ ذرا سنیے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ ایک واقعہ بیان فرماتی ہیں، ایک لمحہ فرماتی ہیں، آقا علیہ السلام کا سر مبارک میری گود میں تھا، وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے نا، لو انزلنا ھذا القرآن، تلاوت کی تھی نا قاری صاحب نے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، لوگو اگر ہم اس قرآن کو، اس کلام کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑ بھی، تیرا جسم پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے کیا؟ بول تو صحیح نا، یا کوئی بندہ بیٹھا ہو کہہ دے، بتائے کہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور جسم ہے اس کا؟ ہمارا جسم تو بڑا نرم و نازک ہے نا، سوئی بھی چبھے تو خون نکل آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ پہاڑ جو ہیکل پہاڑ، میرے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن پہاڑوں پر نازل کرتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر میں حیران ہوں، میں اپنے آقا کی امت پر، قاری صاحب نے ابھی مکمل قرآن سنایا، ان کا دل نہیں پھٹا، ان کا جگر نہیں پھٹا، ان کا دماغ نہیں پھٹا، ان کا جسم نہیں پھٹا، سننے والوں کے جگر نہیں پھٹے، جسم نہیں پھٹے۔ ارے قاری صاحب کی تو عمر زیادہ ہے نا، میں نے ایک 7 سال کے بچے کو مکمل قرآن حفظ کرتے ہوئے دیکھا، میں نے 9 سال کے بچے کو مکمل قرآن حفظ کرتے ہوئے دیکھا۔ کیوں یہ سہولت کیسے ہو گئی؟ بڑے درانے والوں اور غرانے والوں، جس کا کھاتے ہو اسی کو غراتے ہو، جس کے صدقے تمہیں قرآن پڑھنے کی سعادت ملی ہے، تم قرآن پڑھنے کے لائق ہوئے ہو، ارے بدبختو اسی نبی کے متعلق کہتے ہو ہمیں اس نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا سنو، اس جلال والے کلام کی ہمت نہیں تھی تیرے اندر کہ تو برداشت کر لیتا، ہمت نہیں تھی تیرے اندر کہ تو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا۔ یہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا، یہ قرآن فرما رہا ہے، میرا رب فرما رہا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن ہوا کیا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، وہی نازل ہونا شروع ہوئی میرے آقا پر۔ فرماتی ہے سر مبارک میری گود میں، اکثر آقا علیہ السلام رکھ کے سو جایا کرتے تھے، سر میری گود میں تھا، اور جب وصال ہوا تب بھی سر عائشہ کی گود میں تھا، صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میری گود میں تھا۔ جب وہی نازل ہونا شروع ہوئی تو اتنا بوجھ پڑا میری ران پر، مجھے یوں لگا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں۔ ٹوٹ کر کس کا بوجھ تھا؟ اونچی بولے نا، ڈرے نہیں، اونچی بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کا تو بوجھ اتنا نہیں تھا نا، ہے؟ وہ وحی نازل ہو رہی تھی، کلام الہی کا جلال تھا۔ فرماتی میری ہڈیاں جو لگتا ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ چلیں ایک منظر میں اور بیان کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی پر سوار، یار ان کو ابھی نہ لائے، کیا کر رہے ہیں، ٹھہرے تھوڑا سا، میں تھوڑا سا موڈ بنا رہا ہوں کہ کچھ میں کہہ دوں، آج بیچ میں نہ اٹھے بھی نہیں اور غور سے سنیں میری بات کو، ٹھیک ہے نا؟ میرے نبی صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک مرتبہ اونٹنی پر سوار ہے، اونٹنی پر، اونچی تو بولے نا، اور وہی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا ایک بات ٹھہریے گا، ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے، وہ میں چاہتا ہوں سمجھا دیں۔ اللہ نے جس نبی کو بھی کتاب دی نا، ایک مخصوص مقام پر بلایا، مخصوص مقام پر بلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا، شعیب علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو دی، عیسیٰ علیہ السلام کو دی، آدم علیہ السلام کو صاحب دیے، نوح علیہ السلام کو صاحب دیے، ابراہیم خلیل اللہ کو دیے، تو ایک مخصوص مقام پر بلا کر دیا۔ لیکن جب باری آئی نا اپنے یار کی، جب باری آئی نا اپنے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم،
محبوب تو سارے پیغمبر ہیں نا، لیکن جب پیغمبروں کے بھی سردار کی باری آئی، عبداللہ کے پیارے کی یہ باری آئی، آمنہ کے دلارے کی باری آئی، جب نبیوں کے سردار کی باری آئی نا، میرے رب نے فرمایا محبوبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے غار حرا میں بھی رہنے کی ضرورت نہیں، غار ثور میں بھی آنے کی ضرورت نہیں، تجھے طور پہ بھی آنے کی ضرورت نہیں، تجھے بیت المقدس بھی آنے کی ضرورت نہیں، تجھے کعبۃ اللہ میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، محبوبہ تجھے مسجد نبوی میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، آنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کچھ چلے کرنے کی بھی ضرورت نہیں، مجاہدے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، 40 روزے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ محبوبہ جہاں تو ہوگا وہاں میرا کلام آئے گا، اچھی بول دینا، جہاں تو ہوگا وہاں اونچی بولے نا۔ کچھ لوگ نہیں مانتے، جی ہم تو نہیں مانیں گے، وہ جی یہ تو کلام اللہ ہے، میں نے کہا یہ کلام اللہ ہے، وہ حبیب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، وہ نور اللہ ہے، وہ نور اللہ ہے، اس لیے تم ان کی صفات کا انکار کرتے ہو۔ کہیں بات ماننے پڑے، محبوبہ ان بے قدروں کو سمجھ نہیں آئے گی، کلام قدر والے کا نازل ہوا، قدر والی رات کے اندر نازل ہوا، قدر والی امت کے لیے، جو قدر والا ہے وہ قدر پائے گا، وہ سمجھے گا، اور نازل ہوا ہے قدر والے نبی پر۔ محبوب تیری قدر دکھانی ہے، میں چاہتا تو ایک مرتبہ قرآن کو نازل کر دیتا، اکٹھی کتاب دے دیتا جیسے سابقہ امتوں کو دی ہے، اس لیے کہ تو سابقہ نبیوں کی طرح نہیں ہے محبوب، تو سابقہ نبیوں کی طرح نہیں ہے، تو نبیوں کا سردار ہے، تو نبیوں کا سرتاج ہے، تو نبیوں کا امام ہے، تو سید المرسلین ہے، تو امام الانبیاء ہے۔ محبوبہ میں 23 سال لگا دوں گا، ایک ایک آیت جہاں تو ہوگا وہاں جبرائیل کو بھیجوں گا، تاکہ ان آنے والی نسلوں کو، اس انسانیت کو پتہ چل جائے، جب قرآن محمد کے پیچھے جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن مصطفیٰ کے پیچھے جاتا ہے، جبرائیل مصطفیٰ کے پیچھے جاتا ہے، تو تم کون ہوتے ہو کہ مصطفیٰ کے پیچھے نہ جاؤ؟ تم کون ہوتے ہو کہ مصطفیٰ کے پیچھے نہ جاؤ؟ قرآن اور صاحب قرآن، ذرا سمجھیے تو صحیح۔ چلیں 23 سال کا عرصہ لگا، کتنے؟ قرآن کے نازل ہونے میں۔ اچھا ایک بات بتائیں، جب آیت آخری نازل ہوگی، کسی نے کہا اليوم اکملت آیت ہے، کسی نے ایک اور آیت کا بھی کہا، میں اس بحث میں نہیں جاتا ہوں، میں پھر ادھر الجھ جاؤں گا، جو موضوع میں بات کرنا چاہتا ہوں میں اس پہ کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے سال کا عرصہ لگا؟ 23 سال کا عرصہ۔ جب 23 سال کا عرصہ تکمیل ہو گئی، رب نے کیا فرمایا؟ رب نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد کوئی وحی آئی، نازل ہوئی آیت، اونچی تو بولے نا، تکمیل ہو گئی نا۔ تکمیل کے بعد آقا خطبہ ارشاد فرما، سمجھانا چاہتا ہوں کچھ آپ کو، یہ جو آج کل کے مرزا جہلمی جیسے اجہل لوگ، محمد علی جہلمی، ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے اجہل لوگ، جن کو معلوم نہیں کہ قرآن کیا ہے، جاوید غامدی جیسے فتنہ پرور یہ لوگ اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو جدید اسکالر کہنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھو جی قرآن آگے سمجھنا آسان ہے، ہر بندہ سمجھے۔ اگر تم سمجھے ہوتے تو تم گمراہ نہ ہوتے، تم بھٹکتے نہ، تم دامن مصطفیٰ نہ چھوڑتے۔ اس لیے کہ جس نے قرآن کو سمجھ لیا وہ محمد کے در سے کبھی ہٹتا ہی نہیں ہے، ان کے دامن کو کبھی چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ اٹھتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ذرا سنیے گا میرے کریم آقا علیہ السلام، اللہ چاہتا تو کتاب مقدس اکٹھی نازل فرما دیتا۔ 23 سال کا عرصہ لگا دیا۔ کتنے سال کا؟ اگر میں اسی موضوع پہ بات کرنا شروع کر دوں تو صبح ہو جائے گی، یقین سے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، کوئی فخریہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ یہ طویل موضوع ہے۔ میرے آقا کو 23 سال اللہ نے کیوں لگا دی؟ خیر آگے چلیے، 23 سال کا عرصہ لگ گیا، تکمیل ہو گئی، قرآن نازل ہو گیا۔ اب کہتے ہیں تکمیل تو ہو گئی تو اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ کو قرآن اور صاحب قرآن کے تعلق اور اس مقام کا بھی بتانا چاہتا ہوں، ذرا سن لیجیے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جب تکمیل ہو گئی نا، کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے لوگو ہو سکتا ہے
کیا فرماتے ہیں آقا؟ ہو سکتا ہے آئندہ تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو. رب نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ یہاں رہے، چاہے تو اپنے رب کو قبول کر لے، اس کی بارگاہ کو قبول کر لے. سارے صحابہ سنتے رہے، خاموش رہے، خطبہ ہو رہا تھا، مگر ایک شخصیت ایسی بیٹھی تھی جو رازدار نبوت ہے. جان گئے نا رازدار نبوت کسے کہتے ہیں؟ اونچی بول دینا، گھبرائیں تو نہیں نا. ہم سنی ہیں. کون ہے؟ ہمیں نہ ناسبیت قبول ہے، نہ خارجیت قبول ہے، نہ رافضیت قبول ہے. نہ ہم صحابہ کی توہین کر سکتے ہیں، نہ اہل بیت کی توہین کر سکتے ہیں، نہ اولیاء اللہ کی توہین کر سکتے ہیں علیہم الرحمہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین. ہم سب کا احترام کرتے. ذرا سنیے وہ رازدار نبوت کون ہے؟ تاجدار صداقت. اونچی بول دے، تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. وہ رونے لگ گئے، وہ رونے لگ گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم آپس میں بات کرنے لگے، کوئی نہیں رویا، اس بوڑھے کو کیا ہو گیا یہ رونے لگ گیا، اس بزرگ کو کیا ہوا یہ رونے لگ گیا ہے. کہتے ہیں چند دن کے بعد آقا کا وصال مبارک ہو گیا. ہم سمجھ گئے کہ جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا وہ مصطفیٰ تھے، اور سمجھنے والے ابوبکر صدیق تھے، اور کوئی سمجھ نہ سکے. آقا نے بتا دیا، آقا نے بتا دیا. فرمایا لوگوں جب تک میں اس دنیا میں ظاہری طور پر رہا تو یہ سرزمین، یہ زمین، یہ دنیا وحی کے انوار و تجلیات سے منور ہوتی رہی، تبرک حاصل کرتی رہی. میں جب پردہ کر کے جا رہا ہوں تو وہی چھوٹ گئی. اگر تم نے میرا دامن چھوڑ دیا تو رب کی رحمت بھی چھوٹ جائے گی، رب کی رحمت بھی چھوٹ جائے گی. بات کچھ سمجھ آئے گی نہیں سمجھ آئے گی؟ اب کلام کی طرف آ جائیے. کلام اللہ کا، پھر تلفظ پہ آ گیا، الفاظ پہ. ٹھیک ہے، الفاظ کے لیے زبان چاہیے، ہونٹ چاہیے، منہ چاہیے، جبڑا چاہیے، چہرہ چاہیے. اب کلام اللہ کا ہے، متکلم کون؟ اللہ ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. کیا کسی نے اللہ کو کلام کرتے ہوئے دیکھا؟ آج ذرا غور سے سنیے گا میری باتوں کو، خاص کر نوجوان نسل. یہ جو میرے نوجوان بچے بیٹھے نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑے گمراہ فتنے آئے ہوئے. ذرا غور سے سنیے گا. کلام کرتے ہوئے کسی نے اللہ کو دیکھا ہو؟ کسی نے اللہ کو دیکھا ہو؟ پھر یہ کلام الفاظ میں کیسے ڈھلا؟ الفاظ میں کیسے ڈھلا؟ اس لیے کہ کلام کو الفاظ میں ڈھلنے کے لیے زبان چاہیے، منہ چاہیے، ہونٹ چاہیے. یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے. اس کے بغیر الفاظ بنتے ہی نہیں ہیں. آپ کسی کو ہونٹ بند کر لیں، زبان بند کر لیں، کہیں بول، ادھر سے زبان بند کی ہوئی ہے، کہیں بول. جس کی زبان ہے نہیں وہ بولے کیا؟ لفظ کیسے بنے؟ لفظ کیسے بنے؟ کلمات تلفظ میں کیسے ڈھلیں؟ اب آپ ششپن میں پڑھ گئے ہوں گے کہ مسئلہ کیا ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ کلام الفاظ کے کیسے آئے؟ اس کا متکلم ہے، کلام اللہ کا. اب اس کا منہ تو نہیں ہے نا، اس کی زبان تو نہیں ہے. غور سے سنیے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، آقا علیہ السلام، صحابہ کرام کچھ صحابہ لکھتے تھے، ڈیوٹی تھی ان کی. آقا علیہ السلام لکھتے فرمات پڑھتے جاتے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم. یہ سارا پڑھتے چلے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لکھو 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 لکھو. یہ کلام الہی ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ کلام ہے. اونچی بولے نا. ادا کہاں سے ہو رہا ہے؟ یار ابھی میں نے آپ کو سمجھائی ہے ساری بات، ڈرے نہیں. میں بڑی اہم بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. ادا ہو رہا ہے مصطفیٰ کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام کے مبارک ہونٹ حرکت میں آتے ہیں، دہن مبارک ہلتا ہے، دہن مبارک ہلتا ہے، زبان چلتی ہے. آقا فرماتے ہیں یہ کلام الہی ہے، لکھو. یہ اللہ کا کلام ہے، لکھو. یہ اللہ کا کلام ہے، لکھو. لکھتے لکھتے آقا علیہ السلام کلام الہی بھی لکھوا رہے ہیں. دوسری طرف صحابہ لکھتے، وہ جو احادیث کی کتابیں ہیں آپ کے پاس، سیاستہ بھی ہیں، دیگر کتب حدیث بھی ہیں. آقا فرماتے سنو، یہ میری حدیث ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ میری حدیث ہے، اس کو حدیث لکھو، اس کو حدیث لکھو. زبان ایک، ہونٹ ایک، دہن ایک، منہ ایک، کلام دو. فرمایا ایک اللہ کا کلام ہے، ایک مصطفیٰ کا کلام ہے. فرمایا جدائی کرنے والوں، رب نے فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان
کہلائے گا. کلام اونچی تو بولے نا. کلام میرا کہلائے گا. بولیں گے آپ. زبان ایک ہوگی. زبان ایک ہوگی. زبان اس ایک کو الگ کرنے والے کیا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے اللہ خالق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق. خالق ہے، مخلوق ہے. لیکن یہاں مجھے واقعہ بھی یاد رہنا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ کو سنا دوں. مولانا روم کے پاس ایک شاگرد آیا. مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک استاد کے پاس شاگرد آیا، پڑھا رہے تھے. کہا بیٹا جاؤ اندر سے آئینہ لے آؤ. جس میں صورت دیکھتے ہیں نا، وہ آئینہ لینے گیا. جب آئینہ لینے گیا تو واپس آیا، کہنے لگا استاد جی وہاں 2 آئینے رکھے ہوئے ہیں. استاد سٹ پڑا کرنے کا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے حجرے میں آئینہ ایک ہی رکھا ہے تو 2 کیسے آ گئے؟ مثلا صوفی صاحب اپنے بیٹے سے کہیں کہ جاؤ میرے کمرے سے آئینہ لے آؤ. ان کو تو پتہ ہے نا میرے کمرے میں ایک ہی آئینہ رکھا ہے. آپ بھیجتے ہیں اپنے بچے کو آئینہ لے آؤ، آئینہ تو ایک ہی رکھا ہے نا. ٹھیک ہے نا. آپ نے وہ آگے آپ کو کہتے 2 رکھے تو آپ پریشان تو ہو جائیں گے نا. مولانا روم لکھتے ہیں کہ وہ استاد بڑا پریشان ہو گیا کہ میرے کمرے میں حجرے میں آئینہ ایک رکھا ہے، یہ کہتے ہیں 2 ہیں. فرمایا جاؤ ایک ہی رکھا ہے. پہلے استاد اس طرف متوجہ نہیں ہوئے. کہا جاؤ لے آؤ. وہ لینے گیا، واپس آ کہتا استاد جی اللہ کی قسم 2 رکھے ہیں، اب بتاؤ میں کون سا لے آؤں، دائیں والا کہ بائیں والا؟ استاد نے جب اس نے کہا اللہ کی قسم 2 رکھے، استاد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں تھوڑی سی بھینگی تھی، ٹیڑھی تھی. بھینگی آنکھوں میں یہ قدرتی ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ بھینگی آنکھ والے کو 1 کے 2 نظر آتے ہیں. کیا نظر آتے ہیں؟ 1 کے 2 نظر. استاد سمجھ گیا کہ میں سارا دن بھی اس کو سمجھاؤں، اسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. فرمایا جاؤ پتھر لو، ڈھیلا لو، جا کر ایک کو زور سے مار کر توڑ دو اور دوسرے کو اٹھا کر لے آؤ. شاگرد دوڑتا ہوا کہ اس نے کہا مسئلہ ہی حل کر دیا استاد نے، ایک کو توڑ دوں گا دوسرا لے آؤں گا. جیسے آج کل کے شاگرد بڑے خوش ہیں، مرزا جہلمی پلمبر، یہ اس جیسے جاہل، اس جیسے اجہل، اس جیسے لوگ یہ اس بات پر خوش ہیں ہم رسالت پر تیر چلا رہے ہیں، ہم ولایت پر تیر چلا رہے ہیں، ہم صحابیت پر تیر چلا رہے ہیں، ہم اہل بیت پر تیر چلا رہے ہیں، ان کے اوپر ہتھوڑے چلا رہے ہیں، ان کو توڑ کر بڑے خوش ہیں کہ استاد نے ڈپٹی جو لگا دی ہے نا. جانتے نا ان کا استاد کون ہے؟ ان جوہلا کا استاد ابلیس ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو، ان جوہلا کے استاد یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے ان کی ڈپٹیاں لگا لی، جو ان کو تنخواہیں اسی بات کی دیتے ہیں کہ اولیاء اللہ پر تنقید کرو، انبیاء پر تنقید کرو، نبی پر تنقید کرو، صحابہ پر تنقید کرو، اولیاء پر تنقید کرو. ان کی ڈپٹیاں وہاں سے لگی ہیں. ان تنقید کے نشتر چلانے والوں کو کہو سنو مولانا روم کیا کہتے ہیں کہ شاگرد دوڑتا ہوا گیا کہ مجھے موقع مل گیا توڑ دوں گا. لیکن وہ استاد بھی تو بڑا کمال تھا نا، جس نے اسے سمجھایا کہ اس نے جا کر توڑا. ایک کو توڑا تو دوسرا بھی ٹوٹ گیا، دوسرا بھی، دونوں آئینے ٹوٹ گئے. مارا تو اس نے ایک کو تھا نا، مارا تو اس نے، اونچی بول دینا، مارا تو اس نے. یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کے ذہنوں میں بات بیٹھے، سمجھ جائیں. میرے یہاں بیٹھا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ بھی کسی سے بات کر سکے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ تم کیا بات کر رہے ہو میرے نبی کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات کر رہے ہو صحابہ کے متعلق، کیا بات کر رہے ہو اہل بیت کے متعلق رضوان اللہ تعالی علیہم، کیا بات کر رہے ہو اولیاء اللہ علیہم الرحمہ کے متعلق. سمجھ لیجیے گا، بات کو سمجھیے گا. مولانا فرماتے جب اس نے توڑ دیا نا، واپس آ گیا، رو رہا ہے. اب رو رہا ہے. اب پچھتائے کیا ہو وقت، اب پچھتائے کیا ہو وقت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. آئینہ توڑ آئے ہو اب روتے ہو، آئینہ توڑ آئے ہو اب روتے. ام تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نبی کی بے ادبی کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. ذرا غور سے سنیے گا. وہ بندہ واپس آ کے شاگرد آ گیا. استاد کہہ رہے کیا ہوا کیوں؟ استاد جی معاف کیجیے گا، میں نے ایک کو مارا تھا دوسرا بھی ٹوٹ گیا. استاد نے کہا پتر قصور تیرا نہیں، قصور تیری نگاہ کا تھا. تجھے 1 کے 2 نظر آئے، تجھے 1 کے 2 نظر آئے. مولانا روم لکھتے ہیں مصنوی کے اندر، فرماتے ہیں کہ لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسے ہیں، شیر اور شیر ایک جیسے ہیں. شیر جنگل کے جانور کو کہتے ہیں
اور شیر پڑھنے میں اگر فرق ہو جائے تو شیر دودھ کو کہتے ہیں۔ اب تم لفظ ایک جیسے کو دیکھ کر اگر تیر چلانے لگ جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، کیا ہوگا؟ مارے جاؤ گے۔ لہذا ان کا فرق ضرور رکھو، مگر تم توحید اور رسالت کو اگر الگ کرو گے، توحید اور رسالت کو الگ کرو گے تو جب آئینہ رسالت ٹوٹ گیا تو آئینہ توحید بھی ٹوٹ چکا ہوگا۔ آئینہ توحید بھی اونچی بولیں، آئینہ توحید بھی ٹوٹ چکا ہوگا۔ کیسے؟ رب کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اب کلام اللہ کا کلام ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے ہیں، اب غور سے سنیے گا۔ ان میں نشتر مت چلائیے، تیر مت چلائیے، ان کی توہین مت کیجیے۔ اب اولیاء اللہ کے متعلق سن لیں۔ کریم آقا نے صحابہ کے متعلق فرمایا، صحابہ مجھ سے میں ان سے ہوں۔ اہل بیت کے متعلق، اہل بیت مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، ان کی عزت میری وجہ سے کرو، یہ تو سب سمجھتے ہیں نا۔ اولیاء اللہ کے متعلق رب نے کیا فرمایا؟ آج کی قدر والی رات کے اندر سن لیجیے، میرے رب نے فرمایا، میرے کریم رب نے، میرے رحیم رب نے، میرے قادر و قدیر اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ فرمایا من عاد علی ولیا فقد آذنتہ للحرب، جس نے میرے کسی بھی ولی سے، دوست سے دشمنی رکھی اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے، اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ اعلان جنگ فرما دیتا ہے۔ تو اب ان کی گستاخیوں سے، بے ادبیوں سے بچیے۔ کریم آقا علیہ السلام کلام فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی وحی لکھا کرتے تھے، جب وحی نازل ہوتی پھر احادیث بھی لکھا کرتے تھے۔ ایک شخص نے آپ کو کہہ دیا کہ اے ابن مسعود تو ہر بات لکھتا ہے، اے عبداللہ تو ہر بات لکھتا ہے، کچھ خیال کر۔ وہ کچھ دن کے لیے نہ آئے، نہ لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تو میرا لکھا کرتا تھا، یہاں کاتب تھا، وہی لکھتا تھا، حدیث بھی لکھتا تھا، اب کیوں نہیں لکھ رہا؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نے مجھے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہے نا، توجہ ہے نا، نبی بھی تو انسان ہے نا، بشر ہے نا جی، اس کی آڑ میں ہم تمہیں توہین نہیں کرنے دیں گے، میرے نبی انسان ضرور ہے مگر ان جیسا کوئی انسان نہیں ہے، بشر ضرور ہے مگر ان جیسا کوئی بشر، ان جیسا کوئی بشر نہیں ہے، وہ نوری بشر ہے، وہ بے مثال بشر ہے، وہ بے مثل بشر ہے، ان کا اٹھنا بے مثال، ان کا بیٹھنا بے مثال، ان کا چلنا بے مثال، ان کا سونا بے مثال، ان کا جاگنا بے مثال، ان کا کھانا بے مثال، ان کا پینا بے مثال، ان کا بولنا بے مثال، ان کا زمین پر رہنا بے مثال، لا مکان کی وسعتوں میں جانا بے مثال۔ سب دیکھا کرو نا، سب دیکھا کرو۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں، ادھر آؤ، کیا کہا؟ آقا وہ کافر، کون؟ کافر، کافر کہتے ہیں تو محمد کا کلام لکھ لیتا ہے، وہ بھی تو انسان ہے نا، کبھی غصے میں بھی آ سکتے ہیں نا، ان کے منہ سے کوئی غلط بات بھی تو نکل سکتی ہے۔ میرے کریم آقا جلال میں آ گئے، اٹھ کر کھڑے ہوئے، فرمایا عبداللہ لکھ، عبداللہ لکھ، میں جس حال میں بھی بولوں گا حق بولوں گا، میں جس حال میں بھی بولوں گا، اونچی بول دینا۔ اب کوئی ہے میرے نبی جیسا تو اٹھے کھڑا ہو، دعویٰ کرے کہ جی میں جس حال میں بولتا ہوں حق بولتا ہوں، جس حال میں بولتا ہوں حق بولتا ہوں، یہ صرف مصطفیٰ کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریم آپ نے فرمایا لکھ، اب وہ لکھنا شروع ہو گئے، آخر کی طرف آپ کو لے کر چلو، زبان ایک، کلام اونچی بولنا، دہن ایک، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اونچی بولے نا، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان، اونچی بولے نا، دہن میں زبان۔ ارے جس زبان کو مصطفیٰ کے لیے بولنا نہیں آتا اس زبان کو کٹ جانا چاہیے۔ ارے ہمارے دہن میں زبان ہے تو مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں جو ملا ہے انہی کا صدقہ ملا۔ شب قدر یہ بتاتی ہے کہ اس قدر والی رات میں قدر والا کلام نازل ہوا،
قدر والا کلام نازل ہوا، وہ کلام نازل ہوا تو ہمیں رمضان کا عرفان ملا، وہ کلام نازل ہوا تو ہمیں حلال و حرام کا عرفان ملا، وہ کلام نازل ہوا تو ہمیں ماں بہن بیٹی کی قدر ملی، وہ کلام نازل ہوا تو ہمیں بیوی کا مقام مرتبہ پتہ چلا، وہ کلام نازل ہوا تو ہمیں ماں باپ کا مقام و مرتبہ سے پتہ چلا، وہ کلام نازل ہوا تو بہن بیٹی کی پہچان ملی، وہ کلام نازل ہوا تو حلال و حرام کی تمیز ملی، وہ ہمیں کلام نازل ہوا تو ہمیں تجارت کا انداز معلوم ہوا، وہ کلام نازل ہوا تو ہمیں اچھے اخلاق ملے، وہ کلام نازل ہوا ہمیں نماز پڑھنے کا عرفان حاصل ہوا، وہ کلام نازل ہوا تو ہمیں اولیاء اللہ کا عرفان ملا، وہ کلام نازل ہوا ہمیں صحابہ کا عرفان نازل ہوا معلوم ہوا، وہ کلام نازل ہوا ہمیں اہل بیت کا مقام ملا، ارے وہ کلام نازل ہوا تو ہمیں رب کا عرفان حاصل ہوا اسی ماہ رمضان کے اندر۔ تو پھر میں کہتا ہوں یہ سب صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو نہ قرآن نازل ہوتا، نہ تجھے نماز ملتی، نہ تجھے مسجد ملتی، نہ تجھے منبر ملتا، نہ تجھے محراب ملتے، نہ تجھے مدرسے ملتے، نہ تجھے حدیث ملتی، نہ تجھے قرآن ملتا، جس کے نام پر بھیک مانگ مانگ کر تو کھاتا ہے، جن کے ٹکڑوں پہ تو پلتا ہے، جن کے نام پر تو کھالے اکٹھی کرتا ہے، وہ میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو تیرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ پھر کیوں نہ میں کہوں وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ٹکڑوں پہ پلے۔ آخری بات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہ کہتے ہیں، ہماری عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ٹکڑوں پہ پلے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بولے نا یار، یہ شعر مجھے پڑھ کے سنا، میں ایک دن پڑھو، یا رسول اللہ آپ کے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کو ٹھوکر بھی نہ لائے۔ پڑھیں ذرا مل کے، ذرا سارے دوست۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور صدیق اکبر کیا پیغام دیتے ہیں؟ کریم آقا جب سارا کچھ لے آئے نا وہ گٹھڑی باندھ کر، صدیق اکبر اگر کریم علیہ السلام نے فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ ابقیت اللہ و رسول، اے میرے آقا میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی شب بڑی قدر والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، یہ ملی ہے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ اس کو ایسے نہ گزاریے گا، اس کو عبادت میں گزاریے، جاگتے رہیے اور قرآن کی تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، درود پاک پڑھیے کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے، انہیں کے صدقے ہمیں شب قدر، جو صدقے کو نہیں مانتے نا تو پھر ان سے یہ نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں، وہ بیچارے شب قدر سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔
یہ بھی میں آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں، وہ اس سے بھی محروم ہو گئے ہیں، ہر چیز سے محروم ہوتے چلے جائیں گے جب تک صدقہ میرے مصطفیٰ کا نہیں مانیں گے۔